صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار قبیلہ مدر سے تعلق رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
حضرت یحییٰ بن جودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ والوں سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم لوگ قبیلہ مدر سے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی مدر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب مدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے اور ان کا پورا نام مدر بن نزار تھا، اور ان کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام ربیعہ تھا۔ ان دونوں حضرات کے ناموں کی نسبت عرب کے دو انتہائی اہم قبائل مشہور ہوئے، جو ایک قبیلہ مدر اور دوسرا قبیلہ ربیعہ تھا۔ چنانچہ انہی مدر کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدریو کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں۔ ان 57 اسلامی ممالک میں سے ایک ملک وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلطنت مدینہ کا پرتو ایک ریاست وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق حاصل کی گئی تھی، اور جس سرزمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی خوشبوئیں اور محبت کی ہوائیں آتی تھیں۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان کا اعجاز ہے اور پاکستان کے آئین کا اعجاز ہے، اور پاکستان کی قومی اسمبلی جو تھی 1973 کی، اس کا اعجاز ہے کہ 1974 کے سال میں 7 ستمبر کا یہی آج کا دن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کر لیا گیا آئین کے اندر، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت کو نبی مانتے تھے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور اس سلسلے میں دو جو آرٹیکل آئین کے ہیں، ایک آرٹیکل 260 ہے اور دوسرا آرٹیکل 106 106 ہے۔ اس میں واضح طور پہ مسلمان کی تعریف ہے، اور کون سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ آج اسی حوالے سے ختم نبوت کی جو اہمیت ہے، عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں، اس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ کے لیے عقیدہ ختم نبوت زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی پوری عمارت عقیدہ ختم نبوت پہ کھڑی ہے۔ خدا نخواستہ اگر عقیدہ ختم نبوت میں کوئی دراڑ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی حرف آ جائے، تو دین اسلام کا باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس کی کیسے حفاظت کی کہ جب جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام برسر پیکار تھے، ناظرین کرام 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 700 حفاظ کرام تھے، اور صرف حفاظ نہیں تھے، وہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم لوگ بھی تھے، وہ شہید ہوئے۔ اب اس کی کمپیریزن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ تھا ختم نبوت کا۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ٹوٹل 82 جنگیں ہوئیں 10 سال کے عرصے میں۔ 19 وہ تھے غزوات جن میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، بطور کماندار، بطور سربراہ جو تھے فوجوں کے، ایک جرنیل کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں پہ رہنمائی کی تھی فوجوں کی۔ اس 10 برس کے عرصہ میں 82 جنگوں میں ٹوٹل جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 259 تھی، اور جو کفار جو تھے وہ جہنم رسید ہوئے تھے وہ 759 تھے۔ ٹوٹل کیجویلٹیز دونوں طرف کی 82 جنگوں میں 1018 افراد تھے، لیکن اکیلے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو مسلمان شہید ہوئے وہ 1200 تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں، اور اس امت نے 14.25 صدیوں میں اس بات پہ عقیدہ ختم نبوت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ کون سے حالات تھے جن میں قومی اسمبلی جو تھی اس نے
ختم نبوت پہ ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اس عقیدے کی، اور یہ عقیدہ ہے کیا، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے ملک کے معروف عالم دین اور بڑے مشہور اسکالر مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ناظرین کرام آج ہماری خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جن کا بہت زیادہ کام ہے، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں جناب خالد متین صاحب۔ خالد متین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے مہمان پہلی مرتبہ بنے، اور ان کے ساتھ ناظرین کرام ماہر اقبالیات بھی ہیں اور اسلامی علوم کے اسکالر بھی، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، میری مراد ڈاکٹر طاہر حمید طلولی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اہل علم، میں تو ایک طالب علم ہوں، کہ 100 آیات ہیں قرآن حکیم کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور 200 کے قریب احادیث ہیں، یہ تو بڑا اہم موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن مجید کی درجنوں آیات میں عقیدہ ختم نبوت کہیں پر منصوص ہے، کہیں اشارتاً اور کہیں دلالتاً بیان فرمایا گیا ہے، اور سینکڑوں احادیث تو وہ ہیں جن میں بالکل دو ٹوک اور واضح انداز میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہے، اور ہزاروں احادیث میں بالمعنی عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت۔ سبحان اللہ۔ ضمن یہ ذکر کر دوں کہ جب قرآن و سنت کی اتنی نصوص اس عقیدے کے بیان میں موجود ہیں تو ہم یہ کہنے میں حق رکھتے ہیں کہ اس عقیدے کے خلاف بولنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جو اپنے معنی پر بالکل آفتاب کی روشنی کی طرح دلالت کرتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، سب نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ مفسرین نے خاتم کے معنی دیگر آیات اور احادیث کی روشنی میں یہی کیے ہیں، کیونکہ احادیث میں اس معنی کی وضاحت آ گئی، اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے۔ اسی طرح احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو بخاری شریف کی وہ معروف حدیث، ویسے بخاری و مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جو تمام احادیث کی کتابوں میں، جی بخاری شریف کی وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ۔ حضور نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک محل بنایا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن اس کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ فجعل الناس یطوفون بہ وتعجبون لہ، لوگ آئے دیکھتے اور محل کی خوبصورتی پر خوش ہوتے، لیکن تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا ذالک اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں وہ اینٹ قصر نبوت کے محل کی میں ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا وانا خاتم النبیین، انبیاء میں سب سے آخری نبی میں ہوں۔ وہ لفظ تو ہر حدیث کی کتاب میں جو معروف حدیث کی کتب ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی کسی طرح کا نبی، کسی تفریق کا، کسی تقسیم کا، کسی معنی میں نہ آیا ہے اور نہ کبھی آ سکتا ہے۔ خالد متین صاحب، آپ کو میں اتھارٹی سمجھتا ہوں، ایکسپرٹ ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ آج کل بھی یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی کہ جی یہ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے، قومی اسمبلی جو ہے وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے، عدالتوں کو کیا، کہ جیسے ہماری سپریم کورٹ نے بھی یہ قرار دے دیا، ہائی کورٹ کا فل بینچ تھا اس نے بھی قرار دیا، وہاں چیلنج ہوا تھا، میں وہاں پہ بطور لا آفیسر تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی، ان سارے کیسوں میں وکیل اس زمانے میں ہائی کورٹ کا جج نہیں بنا تھا، اس سے پہلے میں لا آفیسر کے طور پہ بھی، وکیل کے طور پہ بھی رہا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں یہ کسی کو حق کیوں دیا جا سکتا ہے؟ ایک تو غیث صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی انتظامیہ کا، چینل کی انتظامیہ کا، کہ آپ نے بڑا خوبصورت موضوعات کے لیے چنا۔ تو غیث صاحب اس طرح ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا، یہی سوال جو 7 ستمبر 1974 کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا قادیانیوں کو،
تو بھٹو صاحب کے دور میں جب یہ 13 دن کی بحث چلی تو قومی اسمبلی جی قومی اسمبلی تو پہلے دن فرسٹ ڈے جب یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل نے ان سے سوال و جواب شروع کیے، مرزا ناصر جو قاری جماعت کا تیسرا خلیفہ تھا اس سے جب جدہ ہوئی تو اس نے پہلے یہی سوال کیا اٹارنی جو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی کسی ادارے کو کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے، کسی کو کافر کہے یا کسی کو حق نہیں۔ یہ مرزا ناصر صاحب نے مرزا ان ناصر سے سوال کیا یحییٰ بختیار سے کہ کسی ادارے کو یہ حق نہیں جی ہے؟ کسی ادارے کو حق نہیں۔ تو بھٹو صاحب موجود تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب موجود تھے، فروق علی خان صاحب سپیکر تھے، کوثر نیازی صاحب، پوری اسمبلی وہاں پہ موجود تھی، علامہ شاہ نورانی جی ادھر سے، ہاں جی مولانا جی اپوزیشن ساری، جی ہاں جی ہاں جی سارے بزرگ، بلکہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ نے تو یہ قرارداد پیش کی نا اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں؟ سوار مسلمان کو سناٹا چھا گیا پوری اسمبلی میں۔ اچھا انہوں نے کہا جی ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے۔ یہ بختیار صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت، لیکن یہ بتائیں، انہوں نے ان کی کتابیں حقیقت الوحی، ایک غلطی کا ازالہ، تریاق القلوب، یہ تذکرہ، کلمت الفصل، یہ 20 کتابیں ان کے سامنے رکھی اور پوچھا کہ یہ کتابیں آپ کے دادا جان کی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ان کی کتابیں ہیں۔ ان سے کہا اچھا ان کتابوں کو مانتے ہیں؟ ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے پھر وہ پیج وائز نکالا اور کہا کہ دیکھیں آپ کے دادا نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص مجھے نبی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر، وہ جہنمی، وہ لعنتی۔ اچھا اس کے بعد غازی صاحب دلچسپ بات یہ، اور آگے ایسے الفاظ ہیں جو میرا خیال ہے آپ ٹی وی پر بیان نہیں ہو سکتے۔ یقین مانیں آپ کا چینل اجازت ہی نہیں دے گا، اور یہ میں ایسے الفاظ ہیں کہ پوری اسمبلی، بھٹو صاحب پریشان ہو گئے کہ یار اتنے غلیظ الفاظ مسلمانوں کے بعد ایک شخص کا رائٹ ہے کہ وہ مرزا صاحب کو نبی مانے یا نہ مانے، اس کا رائٹ، لیکن یہ کہاں کا حق حاصل ہے کہ آپ اس کو ماں بہن کی، اس کی ماؤں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے والدوں کو ایسی غلیظ گندی گالیاں دیں جو میری زبان زیب نہیں، سارا پورا پاکستان چینل دیکھ رہا ہے تو مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو یہ انہوں نے اتنے اس کے بعد مرزا صاحب کے جو صاحبزادے تھے آگے، مرزا صاحب کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد جی، اس نے کلمت الفصل کتاب جو لکھی، اس میں اس نے تو کھل کے لکھا نا جی کہ بھئی جو شخص مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، جملہ سنیں ذرا، اس میں لکھا جو آدمی مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس میں یحییٰ بختیار نے سوال کیا، بڑا کہکا پڑا اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ یار ہم نے کافر تو سنا تھا، یہ پکا کافر کیا ہوتا ہے؟ تو پوری اسمبلی اس نے کہا یار خدا کا خوف کرو۔ آگے اب تک ان کا یہ ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے ان کے عقائد کو نہیں مانتا، ان کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، اس پہ اترنے والی جو نام نہاد وحی ہیں اس کو قرآن کا درجہ نہیں دیتا، اس کی باتوں کو حدیث نہیں کہتا، اس کی بیوی کو ملک، یہ آپ کو پتا جی وہ ساری باتیں آرڈیننس آ گیا، قانون موجود ہے، کو نہیں مانتا، وہ نہیں ان کی بیگمات کو نہیں کہا جا سکتا، اس کے دوستوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتا، اس کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا، اگر کہیں گے تو 298 سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ تو انہوں نے اب ان کا عقیدہ کہ جو نہیں مانتا وہ شخص۔ اچھا متین صاحب ایک بات آپ سے عرض کروں، مرزا بشیر احمد صاحب کے میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی ایک دنیاوی۔ دینی تعلقات میں یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ ہم کسی کے نماز غیر قادیانی کے پیچھے کوئی قادیانی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور دنیاوی لحاظ سے کوئی رشتہ دینا لینا کرنا یہ بھی حرام ہے۔ سر ظفر اللہ خان صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی نہیں مانتے تھے۔ اچھا وہ کیا فکرہ انہوں نے کہا تھا؟ اچھا جب سوال کیا ان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ جناب آپ باہر بیٹھے ہیں، وہ جنازہ ہے تو قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا چونکہ آپ ایسے سمجھیں، آپ مجھے یا تو مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں، جملہ آن ریکارڈ ہے۔ اچھا ڈاکٹر تنولی صاحب، یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیوں ہے، یہ کیا ہے؟ جی ہاں غازی صاحب، بڑا اہم موضوع آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو جب ہم اسلام کے تناظر میں دیکھتے ہیں، مفتی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی، بنیادی طور پہ اس کی 3 ایسی ڈائمینشنز ہیں جس کی وجہ سے اس عقیدے کی حیثیت ہمارے لیے زندگی اور موت کے مسئلے کی حیثیت ہے۔ پہلی جہت اس کی دینی ہے کہ دینی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کو تو یہ وہ بنیاد ہے جس پہ پوری دین کی عمارت کھڑی ہے۔ جیسے اس بنیاد کو آپ ہلاتے ہیں تو دین کی عمارت متزلزل ہی نہیں ہوتی، بالکل منہدم ہو جاتی ہے، ختم
ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. پہلی بات تو یہ. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملت اسلامیہ ایک کمیونٹی ہے، اس کی پہچان، تہذیبی پہچان عقیدہ ختم نبوت ہے. سبحان اگر اللہ. عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آپ کسی طرح کا ابہام پیدا کریں گے، اسی لمحے اس ملت کا کوئی تہذیبی تشخص باقی نہیں رہے گا. اچھا. اس کا تہذیبی تشخص، اس کا اجتماعی تشخص صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی ایک انسانی اہمیت ہے. وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، ہدایت، اللہ تک پہنچنا، انسانیت کی کامیابی اس کے اندر ہے. ٹھیک. اب اس کے حوالے سے آپ کے 3 رویے ہوتے ہیں. ایک یہ آپ بتاتے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، انہیں فالو کرو. اچھا. ایک یہ کہ آپ کسی کو کچھ نہیں بتاتے، لوگ جہالت میں. ایک جعلی آدمی کو آپ سچا نبی کر کے پیش کر دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ نے انسانی اس شخص کے سامنے، دیکھیں جس کو پتہ نہیں ہے کہ سچے نبی کون ہے، اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا ہے. کبھی وہ سوچے گا، کبھی اس تک دعوت پہنچے گی تو وہ راہ حق کی طرف آ جائے گا. جب آپ ایک جھوٹے آدمی کو سچا بنا کے پیش کرتے ہیں اور اس کو اس کے اندر مقید کر دیتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. اچھا، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تو دھوکہ دہی ہے. پھر آپ انسانیت کے ساتھ دیکھیں جی، سپریم کورٹ کیا، کوئی بھی سلیم الفطرت شخص اس چیز کو اگنور کر ہی نہیں سکتا کہ جب آپ جھوٹی نبوت کو پروجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ انسانیت کے شعور کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی معمولی سا بھی سلیم الفطرت شخص ہوگا وہ اس جرم کو معاف نہیں کرے گا. تو یہ وہ بنیادی پہلو ہیں جو دینی والے سے میں نے آپ کو عرض کیا. دیکھیں، نبوت کا ایک بڑا بنیادی ضابطہ ہے. کیا ہے؟ نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا نہیں ہوتا. نبی ترقی کر کے نہیں بنتا. اچھا، اسٹیج وائز نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پٹواری بھرتی ہوئے جب 60 سال کو پہنچے تو صدر پاکستان تھے. اچھا. ایسا نہیں ہوتا. نبی ترقیوں سے نہیں بنتے. اچھا. ویسے نبی ارتقاء سے نہیں بنتا. ویسے ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ بہت نیچی سطح سے اٹھے اور اوپر تک گئے دنیاوی لحاظ سے. لیکن نبوت دنیاوی معاملہ نہیں ہے. نبوت جو ہے وہ ازل سے طے ہے. دیکھیں، قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا انبیاء کے لیے، اصطفیٰ. اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں یہ. اچھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. چن لیے گئے. نو گرے ایریا. اگر نبوت ترقی سے بنتی ہوتی پھر تو 60 سال یا 50 سال کے بعد تو نبی کو ریٹائر بھی ہونا چاہیے. کبھی اس کی کال ہونی چاہیے، کبھی اس کے اوپر سسپینشن ہونی چاہیے. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ نبوت کی سچویشن کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ مذاق بنا دیا آپ نے. کوئی کمیشن بٹھایا ہوا ہے جس کی بھرتی کا کہ جب بنا دیا. یہاں بھی عجیب و غریب فنامنا ہے. آپ ان کی پوری اگر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، پہلے وہ مبلغ ہیں، پھر مصلح ہیں، پھر مجدد ہیں، پھر مہدی ہیں، پھر مہدی کے بعد مسیح موعود ہے، پھر مہدی کے بعد انہوں نے پھر نبی سے احمد اور محمد، کرشن ہیں، پھر ہوتے 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 پھر خدا ہیں معاذ اللہ العظیم. یعنی اب آپ دیکھیں. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، یہ متین صاحب اسپیشلسٹ ہیں اس کام کے کہ وہ کیا کیا ہے. کرشن چندر اس کے اندر ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب کی شخصیت شاید واحد شخصیت ہے کائنات انسانی کی جن کے ہر دعوے کا رد ان کے گھر سے ہی مل جاتا ہے. ٹھیک. باہر جانے کی ضرورت، خود اپنی تردید جو انہوں نے دعویٰ کیا اس کا رد کو آپ کو وہی مل جائے گا. ٹھیک ہے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام، مختصر سی بریک. اور اس عقیدے کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. ہمارے لوگ بعض اوقات معصومیت میں، بھول پال میں، ان کو پتہ نہیں ہوتا جو قادیانیت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک الگ مذہب ہے اور دین اسلام سے اس کو جوڑنا جو ہے یہ بہت سخت، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے. آدمی اس کی غلط فہمی کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ناظرین اکرام میں ایک دو باتیں بہت اہم ہیں، میں چاہتا ہوں اس طرف اشارہ کر دوں. 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی. 1857 میں مسلمانوں نے جو جنگ آزادی میں حصہ لیا اور اس کے بعد اس میں ناکامی ہو گئی وقتی طور پہ. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر تھے سر ولیم میور. اس نے ایک بڑی خوفناک کتاب لکھی تھی اور بہت ہرزہ سرائی کی تھی، لائف آف محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس نے ایک جگہ لکھا کہ ہمارے لیے مستقبل میں 2 خطرات ہیں، محمد کا قرآن اور محمد کی تلوار، نعوذ باللہ. اور پھر بعض جگہ اس نے اپنے مضامین میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو اس امت کا تعلق اپنے پیغمبر سے ہے یہ اتنا مضبوط ہے جب تک یہ کمزور نہیں ہوگا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو 1869 میں 1869 میں ایک وفد آیا تھا برٹش پارلیمنٹ کا، جس میں چرچ آف انگلینڈ کے نمائندے تھے، جرنلسٹ تھے، انٹلیکچول تھے، دانشور تھے. انہوں نے آ کے ہندوستان کا دورہ کیا اور جا کے ایک رپورٹ لکھی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں ان کے مزاج میں اپنے مذہبی جو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی عقیدت، پھر جو بزرگان دین ہیں اور ان کے پیر ہیں ان سے بڑا ان کا تعلق ہے. تو یہ تعلق کسی وقت بھی یہ جو جذبہ ان کے اندر ہے یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بر صغیر کے اندر کسی شخص کو پروموٹ کریں بطور حواری نبی کے، اور وہ کہے میں ذلی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، اور لوگوں کی توجہ اور عقیدت جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ بٹ جائے، وہ کمزور ہو جائے، اور وہ نبی پھر یہ کہے کہ اسلام میں جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے، جہاد کو سسپینڈ کر دے، جہاد کو حرام قرار دے دے. یہ بات تھی جس کی بنیاد پہ پھر مرزا صاحب نے اس دوران یہ نبوت کے سارے مراحل طے کیے اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ جہاد کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے، اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، اور کہا کہ میں ہی محمد، میں ہی احمد. بہت انہوں نے عجیب و غریب دعوے کیے. اور قرآن حکیم میں جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں آئی ہیں انہوں نے کہا یہ اصل میں اس کا جو ہے مخاطب وہ میں ہوں، اور وہ میرے حق میں قرآن حکیم کے آیات آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی اس سلسلے میں میں چند ایک احادیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد اب کبھی کافر نہیں ہو سکتا. اسلام کی کچھ حدود ہیں، تعلیمات ہیں، جو ان سے انکار کر دے، منحرف ہو جائے، ان کو پھلانگ دے، ان حدود سے تجاوز کر لے، تو اسلام نے خود ہی بیان کیا ہے کہ اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا. ٹھیک ہے. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی کافر نہیں ہو سکتا تو پھر صدیق اکبر نے یمامہ میں مسلمہ کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ ٹھیک. اس نے عقیدہ ختم نبوت سے انکار کیا، خود مدعی نبوت بنا، حالانکہ امام علوسی لکھتے ہیں اور ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ وہ کلمہ وہی پڑھتا تھا جو صحابہ پڑھتے تھے. وہ نماز بھی پڑھتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، ان کو بھی مانو، رسول اور نبی مجھے بھی مان لو. سارے احکام مانتا تھا، لیکن اپنی نبوت کا سب جب اقرار کیا تو صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، اسے کافر گردانا، اور اس میں بہت بڑا نقصان اٹھا کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. یہ حجت ہے، یہ حجت ہے. جی متین صاحب آپ سے زیادہ میں آج استفادہ کرنا چاہتا ہوں. جی متین صاحب، 1.25 ارب مسلمانوں کو کافر کہ دیا. خود 1.5 لاکھ تعداد تھی اس وقت تقریباً، یا 2 لاکھ تھی. اب بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی، میرے خیال 2.5 لاکھ سے زیادہ کسی صورت نہیں ہوگی. تو کافر قرار دے دیا باقی سب کو. اور پھر اس کے بعد دعوی کیسے کیسے کیے، خدائی کا بھی دعویٰ کیا. یہ کیا کیا کنفیوشس غیر صاحب؟ ابھی جو آپ نے تمہید کے طور پہ یہ جو جس رپورٹ کا آپ نے ذکر فرمایا، یہ اس کا نام ہے دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا. اور یہ انڈیا آفس لائبریری، اور وہاں پہ انگلینڈ میں یہ ریکارڈ موجود ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، اب آپ نے جو فرمایا کہ اس کے دعوے، میں غیر صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے چینل کی پہلے ایک پیغام دے دیں کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں متزلزل ہیں ان کے نام پیغام کیا ہے. پیغام بھی جائے گا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لائے اور لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں. غیر صاحب، اس میں میں جو ابھی عرض کروں گا، آپ کے سوال کا جواب بھی اور دعوت بھی اور اس میں پیغام بھی. غیر صاحب، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، آپ کے چینل کو دیکھ رہی ہے. میں پورے
پورے وثوق پورے دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے، اور میری قادیانی حضرات سے درخواست ہے، درخواست ہے دستبستہ کہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں اور جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں اس کو سوچیں۔ پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ ایک سنگل ایک قادیانی بھی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوں۔ یہ پچھلے 10 سال سے میرا یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ یہ میرا چیلنج چل رہا ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں سنگل ون ایک بھی قادیانی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں، ان کی ٹوٹل کتابیں 100 کے قریب ہیں۔ اچھا، اب درخواست یہ ہے، لیکن انہوں نے تو ایک جگہ لکھا ہے 50 الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ میں سر وہ 50 الماریاں یہی اٹارنی جنرل صاحب نے پوچھا تھا، بھٹو صاحب کے موجود ہیں، بھٹو صاحب سلطنت برطانیہ کی تعریف میں ہے، سلطنت برطانیہ کی تعریف میں، جہاد کی ممانعت میں، مسلمانوں کے خلاف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے خلاف اتنی کتابیں اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ تو یہ بختیار صاحب نے کہا یار اپنی کتابوں کی لسٹ دیں، آپ کی کتابیں تو ٹوٹل 100 ہیں، تو باقی اس نے کہا جی کہ اس سے بھر گئی۔ اس نے کہا یار اس سے تو آدھی الماری بھی نہیں بھرتی، تو باقی تو یہ سارا فراڈ ہے۔ نہیں دیکھیں نا، 100 کتاب اگر ہو، 100 دیکھیں نا، 100 لکھی ہوئی ہو جی، اور 100 کی 10 20 جلدیں آدمی رکھتا ہے نا دوستوں کو دینے کے لیے، تو 50 الماریاں بن سکتی ہیں۔ نہیں سر دیکھیں میری بات سنیں، 100 کتابیں لکھی ہیں، 50 الماریاں پھر بھی نہیں بھر سکتی سر۔ دیکھیں متین صاحب، یہ کتاب پڑھی ہماری کتاب شفا، اس کی 1 لاکھ کاپی میں چھپاؤں سر، 1 لاکھ کاپی اگر ایک کاپی آپ نے چھپوائی ہے تو اس کا آپ کے پاس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ نہیں، یعنی یہ کتاب تو ایک ہی رہے گی نا، چاہے 50 وہ تو کہہ رہے ہیں 50 الماریاں مختلف کتابیں، جی مختلف کتابیں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ میں قادیانی حضرات سے درخواست کروں گا کہ پوری دنیا میں ایک سنگل بھی قادیانی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوں۔ اگر کوئی قادیانی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں، یہ کیا مسئلہ ہے، 7 ستمبر کو کیا ہوا، یہ غازی صاحب 92 چینل کیوں پروگرام کر رہے ہیں، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ رد مرزیت پہ، رد قادی کوئی کتاب نہ پڑھیں، آپ صرف تعصب کی عینک اتار کے ٹھنڈے دل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ کے دل قلب سلیم طلب ہدایت کا طالب ہے، یقین مانیں وہ کتاب پڑھتے جائیں گے، مرزا صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کے جو سٹوپڈ دعوے جات ہیں، جو توہینیں ہیں، وہ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ جو کشتی نوح ہے اس کا ترجمہ ہو گیا۔ جی میں عرض کرتا ہوں غازی صاحب، درخواست یہ ہے کہ آپ کا چینل اس کا ہم میری بچیاں بہنیں دیکھ رہی پروگرام، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ غازی صاحب اس نے اس قدر یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ، میں کیا عرض کروں کہ اس نے مرزا صاحب نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ ان کے پاس بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے۔ اس کتاب کا ابھی تک انگلش میں ترجمہ نہیں ہوا۔ اگر انگلش میں ترجمہ ہو، غازی صاحب میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جس دن مرزا صاحب کی کتاب کشتی نوح کا ترجمہ ہو گیا اور انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ میں چلا گیا، یقین مانیں گورنمنٹ کو پکڑ کے پاگل خانے میں بند کر دے گی کہ یہ کیا۔ اچھا یہ بتائیں، دعوے کیا کیے ہیں کہ میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں مسیح موعود ہوں، جس وجہ سے قومی اسمبلی نے یہ ساری چیزیں، جیسے تنوری صاحب نے فرمایا نا کہ انہوں نے شروع میں جیسے مطلب پہلے تو انہوں نے خدائی دعویٰ بھی کیا ہے، جی خدائی دعویٰ کہا ہے، اور کہا ہے کہ جی میں دن بناتا ہوں، رات بناتا ہوں، اور کن فیکون جو ہے یہ میرا، انہوں نے دیکھیں ان کی کتاب ہے تذکرہ۔ میں قادیانی حضرات سے درخواست کروں گا، یہ کسی قادیانی کے گھر میں نہیں ہے۔ اور وہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے کہا قرآن مجید دوبارہ مرزا صاحب پہ دوبارہ نازل ہوا، انا اعطیناک الکوثر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا المدثر، یاسین والضحی، طٰہٰ، یہ سارا قرآن مجید، وہ کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں یہ قرآن مجید جو تھا یہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، مرزا صاحب کے لیے دوبارہ یہ نازل ہوا مرزا صاحب پہ، اس میں یہ لکھا ہے مرزا صاحب نے کہا۔ کچھ ایسی تعلیمات بھی نعوذ باللہ ہے کہ اپنا کمپیریزن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے آپ کو بہتر بیان کیا۔ غازی صاحب اس کا میں دیکھیں لوگ کیا ہے چاند والی بات، جی انہوں نے نعوذ باللہ غازی صاحب، انہوں نے مرزا صاحب نے لکھا کہ میری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس طرح ہے، میرا اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رات کا چاند ہیں، اور مرزا قادری نے کہا، مرزا صاحب نے کہا میں 14ویں رات کا چاند۔ اچھا وہ معجزات کی بھی، جی معجزات کے بارے میں یہ آن ریکارڈ ہے۔ غازی صاحب میری بات سن لیں، ہو سکتا ہے آپ یہ دوست جو سن رہے ہیں یا جو حضرات ہمارے جو قادیانی حضرات سن رہے ہیں وہ کہیں یہ ہم نہیں مانتے۔ ظہیر الدین بنام سرکار SCMR 1993، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 5 ججوں کا، صفحہ نمبر بھی بتا دیں جی، صفحہ 17-18 ظہیر SCMR 1993 وہ پڑھیں۔ اس میں ایسے ان کے یہ گئے قادیانی حضرات جہاں کہنے لگے جی ہمیں اذان نہیں دینے دیتے،
ہمیں مسلمان جو ہمیں مسلمان نہیں ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو زیادتی, آ جائیں. وہ سارے آ گئے. تو ادھر سے بڑے بڑے جیت ان کے وکلا, ادھر سے ہمارے آپ بھی وہاں پیش ہوئے. تو ہوا یہ کیا, جب وہ کیس لگا تو جج حضرات حیران پریشان ہو گئے کہ ہو آپ کے یہ عقائد ہیں, آپ کے یہ, آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ توہین, اللہ پاک کی یہ توہین, صحابہ کرام کی یہ. چودھری عبدالقدیر صاحب نے لکھا تھا نا, جی عبدالقدیر چوئی صاحب نے بعد وہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین بنے, اور ان کی اللہ طرف ان کو سلامت رکھے. انہوں نے تاریخی فیصلہ لیا. انہوں نے بھی وہ جو اپنا اکبر صاحب سیشن جائے تھے باولپور والے, انہوں نے بھی, اور جسٹس میاں نذیر اختر اور جسٹس خلیل الرحمان خان نے بھی, اس میں تو آپ سب کیسوں میں پیش ہوتے رہے ہیں جی. وہ آپ کے سارا مطلب آپ کے ذہن میں مطلب ہائی کورٹ, جی فیڈرل شیعت کورٹ نے بھی فیصلہ دیا, قادیانیوں کی طرف سے فخر الدین جی ابراہیم صاحب پیش ہوئے, یعنی اتنے چوٹی کے وکلا پیش ہوئے. تو مطلب یہ آن ریکارڈ ہے. تو اچھا اس میں آپ نے بات کی, آخری بات صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے ان سے کہا قادیانی حضرات سے کہ دیکھو بھائی آپ ہم سے آئے ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے, آپ نے ہمیں حقوق دیں. دھوکے باز کے حقوق نہیں ہوتے, دھوکے باز کے, مطلب میں متین خالد میں سپریم کورٹ ریٹ کر دوں کہ سر میرے بچے ہیں, بیوی ہے, بچے والدین ہیں, بیمار ہیں, تو مجھے جیب کاٹنے کا اجازت دی جائے, تو وہ مجھے الاؤ نہیں کریں گے, نہیں الاؤ کریں گے کہ ہم چاہے آئین آرٹیکل جو کہتا ہو. انہوں نے کہا دھوکے باز کے حقوق نہیں ہوتے, آپ دھوکہ دیتے ہیں اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں, 5 ججوں کا جو فیصلہ. ٹھیک جی. اپنا متین صاحب بہت اچھی باتیں دلچسپ کرتے ہیں, اصل ڈاکٹر صاحب کوشش یہ ہے, حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا حدیث میں کہ میں لوگ بھاگ رہے ہیں آگ میں گرنے کے, میری مثال اس شخص کی ہے اور میں ان کو کمر سے پکڑ کے واپس لا رہا ہوں. تو ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے چاہتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا, یہ پروگرام ہم جو کر رہے ہیں اور محبت کا یہ پیغام ہے کہ یہ ہم پہ فرض ہے اور یہ قرض ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے, معصوم لوگوں کو بتائیں. بالکل بھائی صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان جتنا ضروری ہے اتنا ہی جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. ٹھیک, جب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے نہیں چلیں گے. 14 صدیوں میں امت میں بڑے اختلافات رہے, مختلف مسالک ہیں, ان کی لڑائیاں آپس میں بہت تلخیاں بھی رہیں. اس معاملے پہ مسلمانوں کے تمام جو فرقے ہیں, تمام مسالک ہیں, میں نے شروع میں عرض کیا یہ ہمارا تہذیبی تشخص ہے. جس وقت آپ اس پہ خدا نہ خواستہ کمپرومائز کریں گے تو آپ بطور تہذیب کے ایگزسٹ نہیں کریں گے, آپ کولیپس کر جائیں گے. اچھا اتحاد قوم میں, امت میں, امت مسلمہ میں اتحاد اس عقیدے کی وجہ سے ہے. جب اس پہ کوئی آنچ آتی ہے ایک دم کٹھے ہو جاتا ہے. ہمارا اجتماعی وجود صرف نسبت رسالت کے ساتھ ہے. ٹھیک, ہماری پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا مطلب ہے ختم نبوت. ٹھیک, اور ختم نبوت کے بعد بات کرنا. اب ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہدایت کا آخری اور مکمل معیار ہے. اس سے بڑھ کے کسی معیار کی توقع کرنا, طلب کرنا, یہ خود کفر ہے. چاہے جائے کہ کوئی خود نبی بن کے کھڑا ہو جائے. ٹھیک, یہ یعنی کہ اتنا سوچنا بھی کہ ذات رسالت مآب سے بڑھ کے کوئی معیار ہو سکتا ہے ہدایت کا, یہ بھی کفر ہے. اچھا, ورنہ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے؟ ختم نبوت تو نام اس چیز کا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے اب قیامت تک کے لیے جو معیار قائم کر دیا ہے اس میں کوئی جول نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. چاہے جائے کہ کوئی شخص ہے کہ میں نبی ہوں. اور دوسری بات آپ دیکھیں, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے اس میں اتنے تضادات ہیں. جس چیز کو آپ اٹھا کے دیکھیں, یعنی ان کی کسی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیں, کسی جیسے ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ شروع کی سٹیٹمنٹ ہے جب ابھی اس منزل تک نہیں پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو میں خاتم الاولیاء ہوں. مطلب کیا ہے کہ میری مہر سے نبی بنتے ہیں. نہیں, میں خاتم الاولیاء ہوں, میرے اوپر آ کے ساری ولایت ختم ہو گئی ہے. یعنی جب اپنا خاتم الاولیاء کہا تو ختم کر دیا سب کچھ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء کا ذکر کیا تو اس کا کوئی اور مطلب نکال دیا. یعنی ان کے ہر تھیسس کو جب آپ دیکھیں گے, نہیں نعوذ باللہ, اگر ان کو مان لیں نبی تو پھر ان کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں نا. دروازہ جو کھول دیا, دروازہ کھول دیا, نہیں پھر اپنے لیے تو اپنے لیے اجازت نہیں دی. جی, اپنے لیے اجازت نہیں دی. بے شمار لوگوں نے دعوے کیے ہیں. یہ بڑا خطرناک, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہ جو قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے, ان سے پوچھیں مرزا صاحب کے بعد کون نبی ہے. بے شمار انگلینڈ میں, یورپ میں, ہندوستان میں, پاکستان میں بے شمار لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. وہ مرزا صاحب کے آگے نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مرزا صاحب کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں, ورنہ مانے. اچھا, انہوں نے ان کی تعلیمات میں انبیاء کی توہین بھی ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی, جناب موسیٰ کی. اس قدر مجھے نہیں دیکھیں, مطلب آپ نے عدالت میں خود وہاں جو 92 میں وہ کیس میں پیش ہوا ہے, تو
ان کی ایک کتاب ہے انجام آتم. میں قادیانی حضرات سے کہوں گا ٹھنڈے دل سے صرف انجام آتم پڑھ لیں. انجام آتم میں کیا؟ نعوذ باللہ. ان لوگ کہتے ہیں کہ یہ یورپ میں جو شراب چلتی ہے نا، یورپ پورے یورپ میں شراب چلتی، یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے اس لیے وہاں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. میں اس لیے قادیانی حضرات سے کہتا ہوں کہ یار درخواست ہے ہمیں نہ پڑھیں. آپ مرزا صاحب کتاب اہل بیت اطہار کی بڑی گستاخی لکھی ہے. سیدنا امام حسین ہم کر نہیں سکتے وہ بات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن حسین، اس طرح 100 حسین میرے گریبان میں، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور مرے ہوئے حسین کو مانتے ہو، زندہ کو نہیں مانتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، وہ کائنات کے سردار، ان کے بارے میں یہ گفتگو، حضرت امام حسین کے بارے، امام حسن، بی بی فاطمہ. میں کہتا اچھا ہوں لیکن یہ بات ہے اپنا متین صاحب، وہ خود بھی تو مانتے ہیں نا کہ ایک نیا وہ مذہب لے کے آئے ہیں، تو وہ تو خود ہی ان کی تعلیمات سے لگتا ہے کہ وہ الگ مذہب ہے اسلام سے. کیا سر؟ مذہب جو ہے جی قادیانی تھے ایک الگ مذہب ہے جی، الگ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا. سر مذہب کے بھی کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، مذہب کی بھی تو اخلاقیات ہوتی ہیں. یہ تو اس کو دیکھیں یہ کہاں کا حق حاصل ہے کہ آپ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا مقام ہے. بندہ وضو کے بغیر ان کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ مرزا صاحب کی بیٹی ام مبارکہ کو سیدۃ النساء کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کس طرح پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں دیکھو ہم مرضی سے کیا میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے عرض کرتا ہوں حکومت سے، قادیانی نظام سے کہ یار ہمارے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، سمپل سا معصومانہ، آپ آئین اور قانون کا احترام کریں. ہم بھی کرتے ہیں. بہت اچھے. یہ دیکھیں جی کیسی اعلیٰ بات کی کہ متفقہ طور پر قومی اسمبلی نے ایک بات کی ہے تو اس کا ہمیں احترام کرنا. ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا تو علامہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں استعفیٰ دیا؟ ہاں وہ نہرو نے کچھ سوالات علامہ نے فرمایا کہ اس کمیٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں قادیان کے وابستہ لوگ جو اپنے امیر کی اطاعت نہ کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں. میں اس کمیٹی میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اب جیسے مزید قادیانیت کے بارے میں علامہ کے بارے میں کے پاس معلومات ہوئی تو علامہ کا ایک مطالبہ موجود ہے. 1935 میں اسٹیٹس مین دہلی کا اخبار تھا، اس میں علامہ کا ایک بیان چھپا کہ ہمارا حکومت سے صرف ایک مطالبہ ہے. جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے سکھوں کو از خود ہندوؤں سے الگ مذہب ڈکلیئر کیا ہے، ٹھیک، قادیانیوں کو الگ مذہب ڈکلیئر کریں، ٹھیک، یہ فتنہ تاکہ پیدا نہ ہو. اور قادیانی اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کا حصہ ثابت سوسائٹی میں نہ کریں، ادروائز اس سے بہت بڑا خلفشار پیدا ہوگا. تو یہ ایک پاکستان کے، اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک نظریاتی مسئلہ بھی بن جاتا ہے جب علامہ کا مطالبہ موجود ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے، عدالت سے، کہ جس طرح نظیر موجود ہے، پریسیڈنٹ موجود ہے، اس کی بنیاد پہ ان کو بالکل انڈیپینڈنٹ مذہب ڈکلیئر کریں. بات آپ ڈاکٹر صاحب غور کریں، میں نے ان کی تعلیمات میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو میں غلیظ زبان استعمال کرتا ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ہندوؤں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے بارے میں، ان کے رہنماؤں کے بارے میں، تو یہ دراصل اس لیے میں کرتا ہوں کہ مسلمان قوم جو ہے یہ بڑے جنونی جذباتی ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو میں ان کے جذبات اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہوں تاکہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. تو برطانیہ کی جو حکومت ہے میں اس کا خود کاشتہ پودا ہوں اور لہٰذا اس کی وفاداری میرے دو ہی زندگی کا مقصد ہے، ایک اللہ کے احکامات کی تعمیل اور ایک سلطنت برطانیہ کی وفا اور ان کی احکامات کی تعمیل. جی بالکل صحیح بھائی صاحب. اگر یہ اس کا بات مان لی جائے، ستیارتھ پرکاش آپ نے کتاب پڑھی جس پہ انڈیا میں پری پارٹیشن ہنگامے مچ گئے تھے، اس کے 13 باب تھے 13. اور جب مرزا صاحب نے ہندوؤں کی توہین کی اور بڑی ناقابل بیان ہے، اس چینل پہ میں نہیں متحمل، اس کے بعد 14واں باب آیا، میرے پاس وہ کتاب موجود، میں آپ کو پریزنٹ کروں گا. 14واں باب، نعوذ باللہ آپ اس کی ایک لائن نہیں پڑھ سکتے. وہ کیا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ مرزا صاحب نے ہمارے ہندوؤں کے ہمارے رہنماؤں کو کہا گندی گالیاں دی تو ہم تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے. ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے. 14واں باب ستیارتھ پرکاش کا، نعوذ باللہ وہ جو غازی المدین شہید رحمۃ اللہ نے جو کیا تھا وہ بھی انہی کے مطلب وہ آئی تھی، مطلب جو انہوں نے کیا تھا اس کا ریئیکشن وہ ہندوؤں نے دکھایا اور پھر وہ تو اسے مسلمان سمجھتے تھے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب، مسلم شریف کی ایک حدیث پاک سنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کے وصال پہ بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، لیکن میرے بعد تو نبی کوئی نبی. دیکھو اس میں خود ہی جواب آ گیا نا کہ اگر تو ابراہیم زندہ رہتے لو عاش ابراہیم لکانا نبی، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. ابن ماجہ شریف میں اس سے اگلے لفظ بھی ہیں، لیکن لا نبی بعد، لا نبی بعدی، یہ لفظ ساتھ آ گئے. لیکن آتا ہے استدراک کے لیے کہ ماں قبل سوال
ماں قبل کلام سے کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو تو اس کا جواب. ٹھیک. سوال یہ پیدا ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہ نبوت ہو سکتی ہے بعد. تو لیکن نے بعد والے کلام نے آ کر ماں قبل سوال کا جواب دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا دیا ہے, میرے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا, اس لیے نبوت کا سلسلہ یہاں بند ہے. مسلم شریف کے حدیث کے چند لفظ میں سنا دوں. قیامت کا دن ہوگا, ساری مخلوقات آدم سے پہنچیں گی, پھر چلتے چلتے عیسیٰ تک پہنچیں گی, پھر حضور تک پہنچیں گی. جب حضور کے پاس آئیں گے شفاعت کی درخواست کریں گے, اور جب درخواست کریں گے تو ان کا ایک جملہ جسے سن کر حضور راضی ہوں گے اور شفاعت کریں گے, وہ کیا ہوگا؟ مسلم شریف میں سارے آ کر یہ کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. ساری امتیں آ کر یہ کہیں گی, اولین آخرین. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا شیخ خالد متین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. پھلوں میں برکت کے لیے اگر درجہ ذیل کلمات جو ہیں الرحمن الرحیم کو 11 بار مٹی کے برتن پر لکھ کر اور دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے تو درخت کے پھل میں برکت ہوگی. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. خلیفہ اول مجاہد ختم نبوت, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ختم نبوت کی حفاظت کی تھی, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا وہ آئین میں جو امینڈمنٹ کروائی تھی, اور جن لوگوں نے اس پہ دستخط کیے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرب عطا فرمائے. انہوں نے اس پاکستان پہ بہت بڑا احسان کیا تھا, اور جن جن لوگوں نے وہ آرٹیکل جو تھے ان کی ڈرافٹنگ کی تھی, اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو عقیدہ اس پہ ہمیں قائم رکھے, ہمیں اسی پہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, اسی پہ موت دے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه